عرب ممالک میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو عربی آ جاتی ہے۔ جب عربی آ جاتی ہے تو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن تو ویسے ہم ترجمے کے ساتھ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لہجے ہمیں عربی کے اندر ہی سمجھنے پڑیں گے، اور لہجے ہمیں عربیوں سے ہی سمجھ آئیں گے۔ جیسا کہ ایک سٹوری ہے، والدین اپنے بیٹے کو لے کر ایک شاپنگ مال پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے خرید و فروخت کرنے کے بعد بل پے کرتے ہیں اور وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ تو بیٹا کبھی کسی شیلف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی کھلونوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا میں نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے۔ تو پہلے تو باپ اس کو پیار سے بولتا ہے کہ تعال یا ولد، کہ بیٹے آ جاؤ، چلیں۔ بیٹا ضد کرتا ہے کہ میں نے لینا ہے، مجھے لے کے دیجئے۔ تو پھر باپ تھوڑی سختی کے ساتھ اس کو بولتا ہے کہ ہائی، کہ بیٹا جلدی آؤ، دوڑ کے آؤ، چلیں۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ لفظ ہائی اور تعال اس میں کافی فرق ہے۔ سختی کے ساتھ جب بولا تو اس میں انداز بدل گیا، لفظ بدل گئے۔ جب تعال کا لفظ بولا تو تعال کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب ہائی بولا تو ہائی کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر ہائی کے بعد بھی وہ بیٹا ضد کرے گا کہ میں نے یہ لینا ہے، تو پھر یا تو بیٹے کی پٹائی لگے گی، یا پھر باپ وہاں اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا، خود باہر چلا جائے گا، گاڑی میں جا کے بیٹھ جائے گا اور انتظار کرے گا کہ اس نے آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم سارا دن اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کما لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی دیکھ لوں، وہ بھی دیکھ لوں، اور ادھر مسجد کے اندر 5 وقت میں بولا جا رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب یہ جو لوگ عربی کو نہیں جانتے، عربی سے ناواقف ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کون سا لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ عربی لہجے کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھ آتے ہیں کہ حی کا مطلب ہے سختی کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، مسجد کے اندر جانا ہے۔ اب حی کے لفظ کے بعد بھی اگر کوئی شخص مسجد کی طرف نہیں آتا، اللہ کے بلانے پر وہ انکاری ہے، اس حی کا انکار کر رہا ہے، اس حی کے انکار کی صورت میں کیا نتائج بھگتنے پڑتے ہیں؟ یا تو دنیا کے اندر سے ہی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو مہلت دیتا ہے کہ آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، بھلے ہم اچھے کام کر لیں یا برے کر لیں، جانا اسی کے پاس ہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اچھے کام ہی کرنے چاہیے، تاکہ اللہ کے پاس جب حاضر ہوں تو اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔